السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اس وقت ہم اور آپ انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 6، ملکہ سبا بلقیس۔ ملک یمن کے علاقہ سبا کی ملکہ بلقیس بہت بڑی حکمران تھی، اور اسے سلطنت کے سب ساز و سامان حاصل تھے، اور اس کا جو تخت تھا بہت بڑا تھا، سونے اور چاندی کا بنا ہوا، اور بڑے بڑے قیمتی جواہرات سے مزین تھا۔ یہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا۔ یہ زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز اپنے دربار میں ہدہد پرندے کو موجود نہ پا کر فرمایا کہ ہدہد کی غیر حاضری پر میں اسے ضرور سزا دوں گا، ورنہ کوئی معقول عذر وہ بیان کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد بھی دربار میں حاضر ہو گیا، اور اس نے ملکہ سبا بلقیس کا حال بیان کیا۔ وہ بہت بڑی حکمران ہے، اس کے پاس ایک بڑا عمدہ اور بڑا بھاری تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، مگر وہ ہے مشرکہ، اور اس کی رعایا کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی گفتگو کو سن کر ملکہ سبا بلقیس کے نام ایک خط لکھا، جس کا عنوان یہ تھا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ مفہوم: بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تم میرے پاس مسلمان بن کر حاضر ہو جاؤ اور تکبر نہ کرو۔ ہدہد یہ خط لے کر سبا میں جا پہنچا اور ملکہ سبا بلقیس کے تخت پر جا ڈالا۔ بلقیس نے پڑھا تو گھبرا گئی اور اپنے ارکان دولت یعنی ممبران حکومت سے اس خط کا ذکر کیا۔ یہ خط پڑھو اور اپنی رائے بیان کرو اور بتاؤ کہ میں سلیمان کے پاس جاؤں یا نہیں۔ انہوں نے کہا، ہم تو بڑے قوی یعنی طاقتور لڑنے والے لوگ ہیں، سلیمان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، تاہم جو رائے ہے وہی ٹھیک ہے۔ بلقیس عقل مند تھی، اس نے کہا، لڑائی کا انجام برا ہوتا ہے، اگر وہ غالب آ گیا تو آ کر الٹ پلٹ کر دے گا، عزت داروں کو ذلیل کرے گا، کیونکہ بادشاہوں کا یہی دستور ہے۔ صلح کرنی بہتر ہے، اول مرتبہ تو اس کے پاس جانا بہتر نہیں۔ مصلحت اس میں ہے کہ پہلے کچھ تحفے دے کر ایلچیوں کو بھیجا جائے، اس سے سلیمان کی پوری کیفیت معلوم ہو جائے گی۔ یہ بات سب کو پسند آئی، اور بڑے بڑے بیش قیمتی ہدیے دے کر ایلچیوں کو بھیجا گیا، تاکہ سلیمان اس مال کو دیکھ کر نرم ہو جائیں۔ بلقیس کی یہ بھول تھی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ ان کا مقصد تو اس سورج پرست ملکہ کو اسلام میں لانا اور برائی سے بچانا تھا۔ اس لیے اس کے ایلچی بیش قیمت ہدیے لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کو کچھ بھی خاطر میں نہ لا کر یہ فرمایا، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، ایسے ہدیوں سے تم خوش ہو جاؤ، جا کر اس سے کہو کہ وہ مسلمان بن کر حاضر ہو، ورنہ میں ایسا بھاری لشکر بھیجوں گا جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا، اور میں ان کو وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکال دوں گا۔ ایلچی تو ادھر روانہ ہوئے، اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کوئی ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے میرے پاس اس کا تخت اٹھا کر لائے؟ ایک بڑے قوی یعنی طاقتور جن نے کہا، حضور وہ تخت میں آپ کے دربار سے رخصت ہونے سے پہلے لے آتا ہوں۔ ایک دوسرے نے کہا،
جو کتاب کا علم رکھتا تھا۔ حضور، اس کا تخت میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ چنانچہ پلک جھپکنے سے پہلے اس نے وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد جب بلقیس دربار سلیمان میں پہنچی، اپنے سے پہلے وہاں اپنا تخت دیکھ کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، حضور، ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا آپ بڑے طاقتور اور خدا کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اور پھر کہنے لگی، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ مفہوم، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے حکم بردار یعنی مسلمان ہوتی ہوں اور سارے جہانوں کا جو رب ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح فرما لیا۔ سبق: اللہ کے پیغمبر شرک اور کفر سے لوگوں کو باز رکھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور گمراہوں کو گمراہی سے بچا کر اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی کتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، مالک، وہ حکمران بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے پیغمبر کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے اور اسے دنیاوی جاہ و جلال، مال و متاع کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مفسرین نے لکھا ہے، سلیمان علیہ السلام کے دربار اور بلقیس کے تخت کے مقام کا درمیانی فاصلہ 2 مہینے کی راہ کا تھا اور تخت کی لمبائی چوڑائی آپ پہلے ہی سن چکے ہیں۔ 30 گز اونچا، 40 گز چوڑا، 80 گز لمبا۔ اس طویل مسافت اور اتنے وزندار ہونے کے باوجود سلیمان علیہ السلام کا ایک مصاحب اسے پل بھر میں لے آیا، تو پھر سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء امت دور دراز کی مسافت سے کسی کی مدد و حمایت کو کیوں نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام کا ایک سپاہی اگر 2 مہینے کی مسافت پل بھر میں طے کر سکتا ہے تو سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں فرش و عرش کی مسافت پل بھر میں کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک میں اس عالم کتاب کا تخت کو پل بھر میں لے آنے کا واقعہ ان الفاظ کے ساتھ مذکور ہے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك۔ مفہوم، اس نے عرض کی، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اسے آپ کے حضور لے آؤں گا۔ یہ لے آؤں گا تبھی واقع ہو سکتا ہے جب کہ وہ پہلے جائے بھی، یعنی پہلے وہ جائے گا پھر لے کر آئے گا۔ آنے کے لیے پہلے جانا ضروری ہے۔ گویا اس نے یوں عرض کیا کہ میں جاؤں گا اور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ چنانچہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے گیا بھی اور آ بھی گیا، اور اتنی تیزی کے ساتھ کہ دربار سے غائب بھی نہ ہوا۔ یہ ہے سلیمان علیہ السلام کے ایک سپاہی کی کرامت کہ ایک ہی وقت میں یہاں بھی ہے اور وہاں بھی۔ پھر سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی وقت میں چند جگہ پر ہونا ممکن کیوں نہیں؟ اور یہ بھی پتا چلا کہ جنگ اور لڑائی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے جنگ کی تمنا بھی گناہ ہے۔ مسلمان امن و سلامتی کا دائی ہے، اس لیے مسلمانوں نے جب بھی جنگ لڑی مدافعانہ لڑی، جارحانہ نہیں۔ جارحانہ جنگ شیوہ کفار ہے۔ مسلمان کے لیے یہ سبق ہے، خود جنگ نہ چھیڑو، پہل نہ کرو، اور اگر دشمن پہل کرے تو پھر جنگ سے پیٹ پھیرنا یہ گناہ ہے۔ گویا مسلمان کے لیے یہ حکم ہے
کہ کسی کو مت چھیڑو اور اگر کوئی چھیڑے تو مت چھوڑو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ چند نئی حکایات کے ساتھ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔